بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو مدینہ شریف کی جو حاضری ہے یہ بہت اہم حاضری ہے۔ ادب، احترام اور بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں۔ فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو ہو سکے تو نیا لباس زیب تن کر لیں، خوشبو لگائیں، پہلے غسل کریں، نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک استعمال کریں، سرما لگائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے جیسے مسجد نبوی شریف میں جب آئیں گے تو سب سے پہلے ممکن ہو تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضری دیں کہ ابھی تو حالات وہاں پر جو ہے کسی دروازے سے نکلنے کا ہے، کسی دروازے سے داخل ہونے کا ہے، تو جو بھی دروازہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ہیں اس طرف سے داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی راستہ وہ نکلنے کا راستہ ہے، تو اس کے اپوزٹ میں جو راستہ ہے اس راستے سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں باب السلام وغیرہ سے، اور اس کے بعد جیسے مواجہ شریف کے سامنے آئیں تو 10 بستہ ہاتھ باندھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنہری جالیوں کے بالکل سامنے جب پہنچے تو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جالیوں کو چھونا سخت بے ادبی ہے، لہٰذا دور ٹھہر کر 10 بستہ ہاتھ باندھ کر، جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں عین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور آپ کے سامنے ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت آپ پر ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ کے دل میں جو قطرات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی واقف ہے، اور سلام پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور پھر دعا کریں، دعا کر کے اپنی آخرت اور تمام مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کی دعا کریں اور شفاعت کا سوال کریں۔ اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کا بار بار سوال پیش کریں، اور جن جن لوگوں نے سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور اس کے بعد پھر الٹے قدم پھر مسجد نبوی شریف سے باہر نکل جائیں اور پھر بقیع شریف میں حاضری دیں۔ بقیع شریف کے اندر نہ جائیں کیونکہ وہاں پر قبرستان کے اندر مزارات کو شہید کر کے راستے بنائے گئے ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیر کسی صحابی کی قبر پر پڑ جائے اور توہین اور بے ادبی نہ ہو جائے، اس واسطے بقیع شریف کے اندر جانے کے بجائے باہر سے ہی اہل بقیع کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ جنت البقیع میں سب سے افضل حضرت سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ سوم ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بقیع شریف میں ہے، اور اس کے بعد دیگر وہاں پر اہل بیت اطہار بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر آرام فرما ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اور اہل بیت اطہار بے شمار اولیاء کرام وہاں پر آرام فرما ہیں۔ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، فاتحہ خوانی کریں اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد پھر 5 مساجد ہیں، ابھی تو وہ مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، تو جو سلمان فارسی کی مسجد ہے اور دیگر مساجد ہیں ان کی زیارت کریں۔ مسجد قبلتین ہے وہاں پر اس کی زیارت کریں، اس میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء، تو اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، تو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اور جو جہاں پر جنگ ہوئی، جنگ احد،
احد کا پہاڑ ہے، احد کا میدان ہے، وہاں پر احد میں حاضر ہوں حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء عم رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار ہے، تو وہاں پر حاضری دے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور بھی وہاں پہ صحابہ ہے ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں، اور جنہوں نے سلام عرض کرنے کے لیے کہا ان کا بھی سلام وہاں پر پیش کریں اور دعا کریں۔ اور پھر جو پہاڑ ہے احد کا پہاڑ جبل احد، تو اس کی زیارت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اور احد جو ہے یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کو جنت کی بشارت دی گئی، یہ پہاڑ بھی جنت میں ہوگا۔ الغرض مدینہ شریف میں بہت برکتیں ہیں، اور مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں جو پڑھے گا، فرمایا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے بغیر اس کے کہ کوئی نماز کی قضا ہو، یعنی کوئی نماز قضا نہ ہو، بغیر قضا کرے کہ 40 نمازیں اگر جو میری مسجد میں پڑھ لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اور نفاق سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسجد نبوی شریف کے اندر 40 نمازیں آپ کو پڑھنا ہے، اور اس میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کوئی نماز قضا نہ ہو، بلکہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا ہو۔ یہ جو ہے ایک فضیلت والی حدیث پاک ہے۔ اور پیارے بھائیوں، مسجد نبوی شریف کے اندر جب بھی جائیں اعتکاف کی نیت فرما لیں، اور جب بھی نماز پڑھیں روزانہ 5 وقتہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کریں، مواجہ شریف کے بالکل سامنے آ کے 10 بستہ ہو کر سلام پیش کریں، روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ اور بعض لوگ وہاں پر طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، موبائل فون لیا اور وہاں پر جو ہے وہ پھر جو ہے مووی بنانا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اگر اس بارگاہ کا ادب نہیں ہو سکا، بے ادبی کریں گے وہاں جا کر، نعوذ باللہ توہین کریں گے، تو پھر اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہت ہی زیادہ ادب احترام کریں۔ ہمارے بزرگان دین وہاں پر سانس لینے کو بھی اگر سانس کی آواز پیدا ہو جائے تو یہ کہیں بارگاہ رسالت کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو سانس بھی بڑی آہستہ سے لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر گفتگو بات چیت وغیرہ کچھ نہ کریں مواجہ شریف کے سامنے، اور جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو کر مواجہ شریف کے قریب جا رہے ہوں گے تو راستے بھر آپ کو درود شریف ہی پڑھنا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور رسول پاک کے کرم کو دیکھنا ہے کہ رسول پاک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت میں روتے ہوئے، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ کوئی وہاں پہ جو ہے سیلفی وغیرہ نہ لیں، کوئی ویڈیو نہ بنائیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد میری بارگاہ میں حاضری دیا، گویا وہ میری حیات میں میری بارگاہ میں حاضری دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تربت اطہر میں، اپنی قبر انور میں استراحت فرما ہے، آرام فرما ہے، اور اپنے تمام زائرین کے حال احوال سے واقف ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کی عطا سے سب معلوم ہے، لہٰذا وہاں جا کر بہت زیادہ دعائیں کریں، اور ہمیشہ باوضو رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف کے اندر گزاریں، اور ہو سکے تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر ایک قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بار بار مدینہ کی حاضری عطا فرمائیں۔ یاد رہا تو اس فقیر فاروق قادری کا بھی سلام پیش فرمائیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔